اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ واللعنۃ علی مستحق اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ حضرات ناظرین و سامعین، حلول نیمہ شعبان یعنی شب برات و سرکار حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ الشریف کی روز پیدائش آپ سبھی حضرات کو مبارک ہو، اور اس عظیم مہینے کی تمام اعیاد یعنی عیدیں آپ حضرات کو مبارک ہوں۔ اس مہینے میں بڑی عظیم ہستیاں اس کائنات میں تشریف لائیں، ان میں خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ہستی ہے جس کا کوئی کائنات میں جواب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے حجت اللہ فی الارضین والسماوات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی ماہ مبارک کے 15 کو تشریف لائے اس دنیا میں۔ آپ سبھی حضرات کو مبارک ہو، اور اس کے بعد جو مومنین کی خدمت میں عرض کرنا ہے شب برات کے تعلق سے اور اس کی عظمت کے تعلق سے کچھ چیزیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کے بعد اگر عظمت میں کوئی شب ہے تو وہ ہے شب برات، شب نیمہ شعبان، اس لیے کہ شب قدر رسول اسلام کی عظمت سے مخصوص ہے، اور شب نیمہ شعبان ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و فضیلت سے مختص اور مخصوص ہے۔ اس شب کا احترام اس لیے بھی ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ شب بیداری کرنا اس شب میں تاکید ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اس شب کو جاگ کر گزارے گا، عدیہ میں اپنے کو یعنی دعاؤں میں اپنے کو مشغول رکھے گا، اس دن جس دن دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا۔ اس شب میں چند اعمال ہیں جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، شب برات کے چند اعمال، ان میں سے ایک عمل غسل کرنا ہے۔ چھٹے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور وہ امام رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اس شب میں غسل کرے گا شب برات میں، اس کے گناہ کم ہو جائیں گے۔ دوسرے، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہ لمبی یعنی پڑھنے کی زیارت جو ہے وہ اسے آتا نہ ہو عربی زبان میں، تو کم سے کم اپنی چھت کے اوپر جا کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اتنی مختصر زیارت بھی حج اور عمرے کا ثواب رکھتی ہے، یعنی کسی بھی طرح سے انسان کو چاہیے کہ زیارت بجا لائے، نزدیک ہو تو روضے کے پاس جائے، اور نزدیک نہیں ہے تو جو امام کی زیارت ہے بڑی اس کو بجا لائے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ایک فقرے کی۔ اس رات میں دوسرے اعمال میں یہ چیز ہے کہ 100 مرتبہ تسبیحات اربع اس انداز سے جیسے میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، اس کا 100 مرتبہ پڑھنا بہت فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں دعائے کمیل پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اس شب میں نماز جعفر طیار پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، اور اس کے بعد نماز مغربین کے بعد ابتدائے شب میں 2 رکعت چھٹے امام سے ہی مروی ہے شب نیمہ شعبان کے اعمال میں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ نماز پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں شب نیمہ شعبان کی 2 رکعت قربتاً اللہ، الحمد کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ، اسے پڑھے اور جیسے صبح کی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد اس کے اندر تسبیح پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح اس طرح سے ہے کہ پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، پھر الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اسی طرح سے نصف شب جب آ جائے
تو 4 رکعت نماز امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے اس شب میں مروی ہے، اور وہ ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھے گا اور نیت کرے گا کہ نماز پڑھتا ہوں شب نیمہ شعبان کی قربتاً اللہ۔ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 100 مرتبہ قل اللہ پڑھنا ہے اور 2 رکعت کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نماز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے اس شب میں پڑھنا، اور وہ ہے جو ہے وہ 100 رکعت نماز پڑھنا 2 رکعت کر کے، جیسے شب قدر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے طریقے میں فرق ہے۔ وہ نماز کے طریقے میں فرق یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی 100 رکعت نماز اس طرح سے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی دعائیں اور بہت سی چیزیں مروی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس شب میں جاگ کے گزارے، جس کو کہتے ہیں شب کو احیا کرے، شب کو جاگ کر گزارے۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات میں سو جائے، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ اس شب میں روزی سال بھر کے لیے جو روزی تقسیم ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس شب میں جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا، جتنا ہو سکے استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، توبہ و استغفار کرے۔ یہ رات بہت عظیم عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں بہت سے اعمال میں نے بتایا کہ امام فرماتے ہیں کہ جاگو اور خدا سے دعا کرو، کیونکہ اس شب میں لکھا جاتا ہے تمہارے لیے آئندہ سال کے لیے، یعنی آنے والے وقت کے لیے تمہاری قسمت میں حج لکھا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر انسان کو حج کی تمنا ہے تو اسے اس شب میں جاگنا چاہیے اور خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں حج کرنے والوں میں جو ہے وہ توفیق کرامت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ اس رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، 1 مرتبہ تمنگری کی نیت سے، یعنی رزق اور مالداری کی نیت سے، سال میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے طول عمر کی نیت سے کہ پروردگارہ ہم کو طول عمر عطا فرما، زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ نیکی بجا لائیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دفع بلیات و آفات کی نیت سے، یعنی سال بھر تک، آئندہ سال تک ہم بلاؤں سے اور آفتوں سے بچیں، اس کی نیت سے پڑھے۔ انشاءاللہ یہ سورہ قرآن کی بہت عظیم ہے، قلب القرآن کے نام سے، یعنی قرآن کا دل یہ سورہ کہلاتی ہے۔ اسی لیے 1 مرتبہ اس سورہ کا پڑھنا 12 ختم قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو خوش نصیب ہو وہ انسان جو ایک رات میں اس کو 3 مرتبہ ان 3 نیتوں سے پڑھے، اور گویا کہ 36 ختم قرآن کا ثواب، 12 یعنی 36 ختم قرآن کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہو۔ اس لیے کہ عظیم رات ہے، اور اسی کی رات ہم جاگ کے انتظار کرتے ہیں۔ امام زمانہ جو سرکار حضرت ولی عصر ہیں، جو اس زمانے کے خدا کے جو ہے آخری پیغمبر کے جو ہے وہ حجت ہیں، ہمیں جاگ کے ان کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اسی کے بعد جب 15 کی صبح آتی ہے تو امام زمانہ علیہ السلام چمنستان امامت میں 12ویں نائب رسول بن کر آنکھیں کھولتے ہیں، اور پوری کائنات آپ کے نور سے منور ہو جاتی ہے، اور آپ کے آنے کے بعد یہی اعلان ہوتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آپ کے کاندھے پر، آپ کے شانے کے اوپر یہ آیت لکھی ہوگی، اور اسی کی تلاوت کرتے ہوئے آپ تشریف لائیں گے۔ اور جو میں نے شروع میں یہ بھی ہاتف ندا دے گا، بقیت اللہ خیر لکم، یہ اللہ کا بقیہ، آپ کا لقب ہے امام زمانہ بقیت اللہ، یہ اللہ کا بقیہ جسے اللہ نے تمام مومنین کی ہدایت کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم مومنین۔ امام زمانہ کے سلسلے میں بھی تمام احادیث ہیں کہ آپ کا انتظار افضل ترین عبادت ہے۔
اسی لیے حکم ہے، پیغمبر کا ارشاد ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا اور ان کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے، یعنی عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ تمام مومنین امام زمانہ کی شب بھر جاگ کے کم سے کم تولد کا اور آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی کی شبو میں اسی لیے امام زمانہ کی خدمت میں دوستی کا ثبوت دینے کے لیے آدمی عریضہ یعنی خط بھیجتا ہے اپنے معاملات کو، اپنے تمام تر مشکلات کو مشکل کشا کے آخری نائب حضرت امیر المومنین کے نائب برحق بیٹا المہدی من ولد الحسین جناب امام حسین السلام کی اولاد میں امام زمانہ ہیں اور جناب فاطمہ کی اولاد میں ہیں، عظیم ہستی ہیں کائنات میں۔ خود امام حسین علیہ السلام جن کا اتنا مرتبہ ہے، وہ کہتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں ظہور امام زمانہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان کا زمانہ پایا تو میں ان کی خدمت کروں گا۔ اللہ اکبر! کس امام کے زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں کہ جس امام کا اتنا رتبہ اتنا مرتبہ ہے کہ وہ قائم بالعدل والقسط، وہ دنیا کو جو جب قیام کریں گے تو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح سے ظلم سے بھری ہوئی ہے یہ کائنات، اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کی آمد کے بعد، آپ کے آنے کے بعد، آپ کے ظہور کے بعد انشاءاللہ ظلم و جور سے پاک ہو جائے گی اور مومنین راحت کی سانس لیں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس شب میں خود بھی جاگیں اور جتنے اعمال کی طرف اشارہ کیا میں نے اس کو بجا لائیں۔ مفاتیح الجنان، تحفۃ الامام، ان تمام جگہوں پر یہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اعمال کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مکرر عرض کرتا ہوں کہ مومنین آپ سبھی کو بہت بہت شب برات اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔